پاکستانیوں پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اکثر لوگ فوراً مولانا صاحب کو ہی یاد کرتے ہیں۔ مسئلہ ملک کے اندر کا ہو یا بیرون ملک کا، ہر معاملے میں مولانا کو ہی پکارا جاتا ہے۔ اگر ملک میں مہنگائی بڑھ جائے، سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے، دہشت گردی کے واقعات ہوں یا امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے، تو سوال بھی مولانا صاحب سے کیا جاتا ہے کہ وہ احتجاج کیوں نہیں کرتے اور سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتے۔ یہاں تک کہ اگر بیرونی حالات خراب ہوں، جیسے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی یا جنگ کی صورتحال ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تنقید کا رخ مولانا صاحب کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام پر پیٹرول کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ کر دیا۔ یہ اضافہ عوام کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھا۔ مہنگائی پہلے ہی عام آدمی کی کمر توڑ چکی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تو براہ راست ہر چیز کو مہنگا کر دیتا ہے۔ اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو سینٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی اور خیبر پختونخوا سمیت کئی ایوانوں میں نمایاں نمائندگی رکھتی ہے، وہ میدان میں آتی اور عوام کی آواز بنتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جماعت آج عوام کو مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں ناجائز اضافے کے خلاف باہر نکالنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اگر وہ اس ظلم اور مہنگائی کے خلاف عوام کو منظم نہیں کر سکتے تو پھر انہیں کھلے دل سے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انہیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو فیصلہ مولانا صاحب کریں گے ہم اس میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اپنی تمام سیاسی قوت اور عوامی طاقت کو ان کے ساتھ ملا کر عوام کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ بات بھی مناسب نہیں کہ جب کسی ایک قیدی کی رہائی کا مسئلہ ہو تو مولانا صاحب کے پاس آ کر حمایت مانگی جائے اور کہا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب عوام کے اصل مسائل کی بات آئے جیسے مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان یا ملک کے اندر جاری سیاسی عدم استحکام، تو پھر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ یہ طرز عمل عوام کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور سیاست کی روح کے بھی خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے قوت اور سیاسی ارادہ درکار ہوتا ہے۔ اس وقت حکومت کے بعد اگر کسی جماعت کے پاس سب سے زیادہ سیاسی طاقت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ ان کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑی تعداد میں نشستیں موجود ہیں اور عوامی حمایت بھی کم نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کو سختی سے چیلنج کرنے کے بجائے اکثر تنقید کا رخ مولانا صاحب کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے جس جذبے اور سرگرمی کے ساتھ احتجاج کیے، دھرنے دیے اور اڈیالہ جیل کے باہر سرد راتیں گزاری، اسی طرح عوام کے مسائل کے لیے بھی میدان میں نکلتے، مہنگائی کے خلاف تحریک چلاتے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوامی آواز بلند کرتے، تو آج شاید کسی کو مولانا صاحب کو پکارنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مولانا صاحب کے پاس عملی طور پر کتنی سیاسی قوت ہے۔ اگر پورے ملک میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سینٹ اور قومی اسمبلی کی نشستوں کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 40 سے بھی کم بنتی ہے، جبکہ دوسری طرف بعض جماعتوں کے پاس 350 سے زیادہ نشستیں موجود ہیں۔ اتنی بڑی سیاسی طاقت کے باوجود اگر وہ عوامی مسائل پر بھرپور کردار ادا نہ کر سکیں اور پھر بھی مولانا صاحب کو ہی پکاریں تو یہ دراصل ان کی اپنی کمزوری اور ناکامی کا اعتراف ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو تسلیم کریں اور بلا وجہ مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ یاد رکھیں کہ 2019 میں جب مولانا صاحب اپوزیشن کی قیادت کر رہے تھے تو انہوں نے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر بھرپور احتجاج کیا۔ انہوں نے ملک گیر تحریک چلائی، عوام کو متحرک کیا اور حکومت کو سخت دباؤ میں لے آئے۔ اس وقت انہوں نے اپوزیشن کا جو کردار ادا کیا تھا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نمایاں مثال بن چکا ہے۔ اگر آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب خاموش ہیں تو یہ محض ایک تاثر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی مولانا صاحب کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جو اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھ کر بھی اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ عید کے بعد آپ مولانا صاحب کی سیاسی حکمت عملی اور جد و جہد کا ایک نیا مرحلہ دیکھیں گے۔ جب وہ میدان میں نکلیں گے تو سیاسی منظرنامہ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر شاید بہت سے لوگوں کو چھپنے کے لیے جگہ بھی نہ ملے، نہ ان کی تحریکیں باقی رہیں گی، نہ ان کے وہ دعوے جو آج بڑے زور و شور سے کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ